السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ آیا صوفیہ جسے عام طور سے ہیگیا صوفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ دنیا کے ون آف دا اولڈسٹ مونومنٹس میں سے ایک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ تقریباً اس کی 1500 سال پرانے ہسٹری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے۔ یہ مسلمز اور کرسچنز دونوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہ ایسٹرن رومن امپائر جسے بیزنطین امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کا تقریباً 1000 سال تک سب سے بڑا کیتھیڈرل رہا ہے۔ یہ چرچ آف دا ہولی وزڈم اور چرچ آف دا ڈیوائن وزڈم بھی کہلاتا تھا۔ بیزنطین امپرر جسٹینین the فرسٹ نے 532 to 537 AD 532 سے 537 عیسوی کے درمیان میں اس کی تعمیر کرائی تھی، اور جب اس کی تعمیر ہو گئی تو یہ پورے امپائر کا اکلوتا کیتھیڈرل ہوا۔ بیزنطین امپرر آرتھوڈاکس کرسچن تھے اور ان کی پوری عوام کا مذہب آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہی تھی، اس لیے آیا صوفیہ آرتھوڈاکس کرسچن کے لیے سب سے مقدس عمارت سیکرڈ بلڈنگ ہو جاتی ہے اور ان کی عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ لیکن 1204 AD 1204 عیسوی آیا صوفیہ کے لیے خونی ثابت ہوئی۔ اس وقت عربوں اور یورپینز کے بیچ میں کروسیڈز یعنی صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، جس کی شروعات پوپ اربن II نے کی، جس پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اس میں نے یہ بتایا کہ کروسیڈز کیسے شروع ہوتے ہیں، صلیبی جنگیں کیسے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد عماد الدین زنگی کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ برائے مہربانی آپ لوگ وہ دونوں ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو کروسیڈز کے بارے میں اچھے سمجھنا ہے۔ تو اس وقت کروسیڈز ہو رہے تھے، لیکن 13ویں صدی کی شروعات میں بھی مسلمانوں اور یورپینز کے بیچ میں صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ فورتھ کروسیڈ ہوتی ہے جس میں لاطینی مسلمز پر حملہ کرنے کے بجائے جان بوجھ کر بیزنطین امپائر پر حملہ کرتے ہیں اور آرتھوڈاکس کرسچن پر اٹیک کر کے بیزنطین امپائر کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں، اور بچے، بوڑھے، عورتیں، فوجی، کلرجیز جو بھی انہیں دکھائی دیتا ہے سب کو مار کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہاں تک کہ آیا صوفیہ میں بھی گھس کر مار کاٹ کرتے ہیں اور جو بھی اس میں ساز و سامان رکھا ہوتا ہے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ کرسچنز ہی کرسچنز کو مارتے ہیں، عیسائی ہی عیسائی کو مارتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ کروسیڈرز تھے اور وہ رومن کیتھولک چرچ کو فالو کرتے تھے، اور بیزنطین امپائر کے کرسچنز آرتھوڈاکس تھے۔ لیکن اس حملے کے بعد کچھ وقت تک آیا صوفیہ پر رومن کیتھولک چرچ کا بھی کنٹرول رہا۔ عیسائیت میں 3 سب سے بڑے فرقے ہیں اور ان تینوں کے کلیسائیں بھی الگ الگ ہیں، جیسے کہ کیتھولکس رومن کیتھولک چرچ کو فالو کرتے ہیں، پروٹسٹنٹ چرچ آف انگلینڈ کو فالو کرتے ہیں، اور آرتھوڈاکس کرسچنز آرتھوڈاکس گریک چرچ کو فالو کرتے ہیں۔ 1453 تک 1453 AD تک آیا صوفیہ گریک آرتھوڈاکس کیتھیڈرل رہا، لیکن 1453 AD میں 1453 عیسوی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے پوری دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ اس وقت 2 بڑی بڑی امپائرز تھیں، 2 بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ایک بیزنطین امپائر اور دوسری آٹومن امپائر۔ بیزنطین سلطنت اور سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد II تھے اور بیزنطین امپائر کے سلطان کانسٹنٹین تھے۔ 15ویں صدی میں عثمانی سلطانوں نے بیزنطین امپائر پر بہت حملہ کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ محمد II بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور وہ بھی بیزنطین امپائر سے جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ سلطان محمد دوم الفاتح ایک کم عمر سلطان تھے، لیکن ان کے اندر ہمت بہت زیادہ تھی۔ اس وقت بیزنطین امپائر کی دارالحکومت قسطنطنیہ جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے وہ تھی، اور سلطان محمد الفاتح نے قسم کھائی تھی کہ وہ قسطنطنیہ یعنی قسطنطنیہ کو فتح کر کے دم لیں گے۔ سلطان محمد دوم الفاتح نے کہا تھا، یا تو میں قسطنطنیہ کو لے لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے لے لے گی۔ سلطان محمد دی کانکرر نے بیزنطین امپائر پر حملہ کر دیا، جس میں آٹومنز کا نقصان تو بہت ہوا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بیزنطین امپائر اور کیتھولکس کے بیچ میں نفرت بہت تھی، لیکن پھر بھی کیتھولک چرچ نے اور پوپ نے بیزنطین امپائر کی مدد کی، اور آٹومن امپائر کے خلاف پوپ، بیزنطین امپائر، لیٹینوز، انگریز، جرمن اور فرینچ سب ایک ہو گئے۔ لیکن آرتھوڈاکس کرسچنز جو بیزنطین امپائر میں رہتے تھے ان کو کیتھولکس کی مدد پسند نہیں تھی، وہ کیتھولکس کے مقابلے مسلمانوں کو پسند کرتے تھے اور مسلمانوں کو صحیح سمجھتے تھے۔
وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قسطنطنیہ میں آ جائیں لیکن کیتھولکس نہ آئیں، لیکن جو 13ویں صدی میں کیتھولکس نے آرتھوڈاکس کرسچنز کے ساتھ کیا تھا اور ہیگیا صوفیہ میں لوٹ مار کی تھی، اس کو آرتھوڈاکس کرسچنز بھلا نہیں پا رہے تھے، اس لیے وہ کیتھولک کرسچنز سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ ادھر بیزنطین امپائر اور آٹومن امپائر کے بیچ میں لڑائی بہت زیادہ عروج پر تھی، بہت زیادہ آٹومنز کا نقصان ہو رہا تھا، لیکن اتنا نقصان ہونے کے بعد بھی سلطان محمد الفاتح واپس نہیں جاتے ہیں اور پھر کانسٹنٹینوپل کی دیوار توڑنے میں اوٹومن ترکس کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیزنطین امپائر ہار جاتی ہے۔ سلطان محمد الفاتح نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ قسطنطنیہ جیت جائیں گے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن آرتھوڈاکس کرسچن پھر بھی ڈرے رہتے ہیں اور وہ ڈر کے مارے آیا صوفیہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ آیا صوفیہ میں داخل ہوں گے تو مسلمان ان کے جذبات کا احترام کریں گے اور ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ سلطان محمد الفاتح جب آیا صوفیہ میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر آرتھوڈاکس کرسچنز ڈر جاتے ہیں، لیکن جیسا سلطان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور سب کو امن سے رہنے کی اجازت دیں گے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان وہاں کے کلرجیز سے آیا صوفیہ کو خرید لیتے ہیں۔ آیا صوفیہ جو اب تک ایک کیتھیڈرل رہی تھی اب وہ مسجد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سلطان محمد اس میں مینار لگواتے ہیں اور اس کو شاہی مسجد کا درجہ عطا کرتے ہیں، اور کانسٹنٹینوپل یعنی قسطنطنیہ جو بعد میں استنبول کے نام سے مشہور ہوا، سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن جاتا ہے۔ عثمانی سلطان مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہوتے تھے، اس لیے قسطنطنیہ، کانسٹنٹینوپل یعنی آج کا استنبول میں اسلام پھیلتا ہے، اور جب تک استنبول میں بلو ماسک کی تعمیر نہیں ہوتی تب تک آیا صوفیہ ہی استنبول کی سب سے اہم مسجد ہوتی ہے۔ لیکن ابھی آیا صوفیہ کو اور بھی بہت کچھ دیکھنا تھا۔ 1914 سے 1918 تک پہلی عالمی جنگ ہوتی ہے، فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے، جس میں دو پاورز رہتی ہیں، سینٹرل پاور جس میں جرمنی اور آسٹریا کی طرف سے ٹرکی بھی شامل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف الائز ہوتے ہیں جس میں رشین امپائر، برٹین اور فرانس ہوتے ہیں۔ بعد میں جاپان، اٹلی اور USA بھی الائز کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اس ورلڈ وار میں ٹرکی کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، آٹومن امپائر ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، آٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے شہرازے بکھر جاتے ہیں اور اس کی 10% آبادی ماری جاتی ہے۔ اس وقت آٹومن امپائر کے سلطان عبد المجید پنجم تھے، عبد المجید the 5th تھے۔ ان کے عہدے پر بھی خطرہ آ جاتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے جنہیں انگریز ہٹا دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس وقت انڈیا پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انڈیا برٹین کی کالونی تھی۔ اسی وقت خلافت کو بچانے کے لیے ہندوستان میں 1919 میں خلافت تحریک شروع ہو جاتی ہے، جس کا پروڈکٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے جو 1920 میں ہندوستان میں قائم ہوتی ہے۔ بہرحال 1922 میں ٹرکی میں وہاں کے آرمی چیف مصطفیٰ کمال پاشا بغاوت کر دیتے ہیں اور انقلاب لاتے ہیں، جس کی وجہ سے 1923 میں ترکی ایک جمہوریت بن جاتی ہے، ایک ریپبلک بن جاتی ہے، اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ کر کے مصطفیٰ کمال پاشا خود کو اتا ترک یعنی فادر آف ٹرکی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ کمال اتا ترک ٹرکی کو اسلامک کنٹری سے بدل کر دنیا کی سب سے سیکولر کنٹری بنا دیتے ہیں۔ جو دیش کبھی مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، جہاں پر خلیفہ کا محل تھا، جو مسلمانوں کا سیاسی مرکز یعنی پولیٹیکل سینٹر تھا، وہاں سے اسلام کے خاتمے کی شروعات ہو جاتی ہے۔ کمال اتا ترک نے بہت سارے اینٹی اسلام کے ریفارمز کیے، جیسے کہ ٹرکی جہاں پر 98% مسلمان تھے وہاں پر برقع بین کر دیا، ٹوپی بین کر دیا، جتنے بھی مدرسے اور اسلامک کالجز اور اسکول تھے ان سب کو بند کرا دیا۔ ترک زبان کا اسکرپٹ جو عربی اور اردو جیسا تھا اس کو بدل کر اٹیلین میں کرا دیا۔ ترکی ایک پیور مسلم کنٹری تھی جس میں کمال اتا ترک نے شراب خانے، کسینو اور ڈسکو وغیرہ کھلوا دیے، بہت سارے مساجد پر تالا لگوا دیے اور اذان کو عربی سے بدل کر ترک زبان میں کرا دیا۔ اس وقت بہت سارے مسلمانوں کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ ان اسلاموفوب ریفارمز کے خلاف تھے۔ 1931 تک مسلمز کو آیا صوفیہ میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن پھر اس کا شاہی مسجد ہونے کا درجہ ختم کر کے اس پر تالا لگا دیا جاتا ہے۔ 1934 میں کمال اتا ترک اس کو مونومنٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ 1935 میں اس کا تالا کھلتا ہے، لیکن not as a mosque but as a museum،
اس کے بعد یہ میوزیم بن جاتی ہے، پھر یہ پوری دنیا کے لیے ٹورسٹ پلیس بن جاتی ہے اور یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی۔ بہت لمبے وقت تک یہ میوزیم رہتی ہے، لیکن ابھی اس کو اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی تھا۔ جولائی 2022 میں ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کونسل آف اسٹیٹ میں 1934 کے کیبنٹ ڈیسیژن کو ریووک کرتے ہیں اور آیا صوفیہ کا مونومنٹ اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اردوغان ایک ایکٹ پاس کرا کے اس کو مسجد کی حیثیت عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے آیا صوفیہ ایک مسجد بن جاتی ہے اور اس میں پھر سے نماز اور اذان شروع ہو جاتی ہے۔ اب آیا صوفیہ کا شمار دنیا کے سب سے بڑے مساجد میں ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے، لائک کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔